افیکٹ شروع ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں معاشرے میں خوشگواری آتی ہے۔ رضائی والدین کی بھی کچھ قدردانی کر ہی لیتے ہیں، جس نے دودھ پلایا ہم کہتے ہیں اچھا فلاں نے دودھ پلایا ہے، کتنا اچھا ہے وہ جس نے میرے ساتھ یہ احسان کیا، مان لیں گے۔ لیکن ستیلے ماں باپ اور سسرالی، ان سے تو اللہ واسطے کا بیر ہوتا ہے۔ لیکن دین پڑھے لکھے اور بے دین انسان میں یہ فرق ضرور ہونا چاہیے کہ ان رشتوں کا بھی احترام کرے، ان کی بھی قدردانی کرے۔ اور استاد تو ویسے قابل ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا کیا احسان، انہوں نے تو فیس لی ہوئی ہے۔ آج کل اسکولوں میں یہی تو ہم کہتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ اپنی ٹیچر کا احترام بھی کرنا ہے، جب وہ گھر آ کر ٹیچر کی نقلیں اتارتے ہیں یا گھر آ کر ٹیچر کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کتنے ماں باپ ہیں جو منع کرتے ہوں، جو ان کو روکتے ہوں۔ عام طور پر غلطی کہاں ہوتی ہے؟ جب بچوں کو مثلاً ہوم ورک ملتا ہے، عموماً ماں ہی کی ذمہ داری میں آتا ہے، جب وہ کرانے لگتی ہیں تو انکانشیسلی کہیں گے یہ کیا ہے تمہاری ٹیچر، اس کو تو یہ لکھنا نہیں آتا، اس کو تو یہ کرنا نہیں آتا۔ یعنی بچے کے ساتھ بیٹھ کر ہم بعض اوقات لاشعوری طور پر غیر محسوس طریقے سے اس کی استاد کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہم بچے سے یہ توقع رکھیں کہ وہ جا کے اسی استاد کی عزت کرے جس کو بیٹھ کے ہم نے گھر میں کرٹیسائز کیا۔ یہ چیز میں نے بہت دفعہ دیکھی ہے نا، مائیں کہیں بیٹھیں گی تو اسکولوں کی تو خیر ڈسکشنز ہوتی ہی لازم ہے، ویسے تو یہ کہ ماؤں کا شغل عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جہاں بیٹھیں گی بچے کی بات ضرور کریں گی۔ جب بچے کی بات ہوگی تو ساتھ ہی کس کی شروع ہو جائے گی؟ اسکول کی ضرور ہوگی۔ اچھا تم کیا پڑھتے ہو، کیا سیکھتے ہو، اچھا تمہیں یہ بھی نہیں سکھایا ابھی تک۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب خود اسکول جائیں گے تو اسی طرح کا رویہ اختیار کریں گے، جب ان کا ہوم ورک آ گیا یا کچھ، ٹھیک ہے اسکول کی پالیسیز سے استاد سے بہت سے اختلافات ہو سکتے ہیں، وہ بھی انسان ہے، اس کے اندر بھی کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن جب استاد جیسی ہستی کی بچے کے سامنے بیٹھ کے روز بے عزتی آپ کریں گے تو بچے کی تربیت کیا ہوگی؟ کہہ رہی ہیں کہ اسکول لیول پہ تو پھر بھی بہت سی چیزیں کنٹرولڈ ہوتی ہیں، لیکن جب یونیورسٹی لیول پہ پہنچتے ہیں تو عموماً استادوں کا نام لے کے بلانے لگتے ہیں کہ اس طرح ایک کلوز ریلیشن شپ آئے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ادب احترام ختم ہو جاتا ہے۔ استاد اور شاگرد کے بیچ میں ایک احترام کی حد ہوتی ہے، جب وہ حد ٹوٹتی ہے تو اس کے بعد وہ سارا شکر گزاری اور احسان مندی ختم ہونے لگتی، کیونکہ حد روکے ہوئے نا ہمیں ہمارے حصے میں اور استاد کو دوسری جگہ پر، جب وہ بیچ میں سے گئی تو پھر ہم زیادتی کرنے میں شیر ہو جاتے ہیں۔ کیا ہمیں اجازت ہے والدین کو نام سے پکارنے کی؟ ہے اجازت؟ ان میں سے کس کو آپ نام سے پکار سکتے ہیں؟ ماں یا باپ کو، دادا یا دادی کو، نانا نانی، ماموں خالہ، الا یہ کہ کوئی چھوٹا ہو عمر میں، جیسے خالہ وغیرہ بعض اوقات یا ماموں عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں تو اس میں کسی حد تک عمر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے نام لے سکتے ہیں، لیکن ماں یا باپ کے دوست عزیز جو ہیں ان کو آپ کیا نام سے پکارتے ہیں؟ کیا آپ اپنے رضائی والدین کو نام سے پکاریں گے، یا ستیلے ماں باپ کو نام سے پکاریں گے، یا ساس سسر کو نام سے پکاریں گے؟ تو پھر ایک استاد ہی رہ جاتا ہے جس کو آپ نام سے پکار سکتے ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ لیکن ہم بعض اوقات اپنے ہی رویوں پر غور نہیں کرتے نا۔ استاد اور شاگرد، اس میں عمر کی قید نہیں ہوتی، تو جب علم کی بات آ جاتی ہے تو جو بھی علم میں آپ سے آگے چلا گیا یا پہلے آ گیا اس میدان میں، یا استاد کے درجے پر آ گیا، تو قدرتی طور پر اس کا ایک احترام واجب ہو گیا۔ آپ کرتے ہیں تو آپ کی اپنی عزت ہے، آپ نہیں کرتے تو آپ کا اپنا خسارہ ہے، آپ کا اپنا اخلاق ہے کہ آپ کیا ہیں۔ اس بات کو میں ماننے میں کوئی عار نہیں سمجھتی کہ ہر انسان میں کوئی کمی، کوتاہی، کمزوری ہوتی ہے، ماں باپ ہوں یا دادا دادی ہوں جیسے بزرگ، یا استاد ہوں، کوئی بھی خطا سے پاک نہیں ہے انسان، ہر ایک میں کمزوریاں ہوتی ہیں۔ جیسے ماں باپ کو ستانے میں اپنا نقصان ہوتا ہے نا، کہ انسان کے لیے دعا نہیں نکلتی پھر اس انسان کے لیے، اسی طرح
استاد کو ستانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ استاد کا دل خوش نہیں ہوتا. جب خوش نہیں ہوتا تو اس کے دل سے بھی دعا نہیں نکلتی. تو نقصان کس کا ہوا؟ بڑوں کو یا ماں باپ کو یا استاد کو ستا کر خسارہ کس کا ہوا؟ اپنا ہی ہوا نا. کیونکہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، استاد کی دعا جو ہے اپنے شاگردوں کے حق میں. تو جب ہم ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. یا بنیا، اب پھر لقمان حکیم کی بات شروع ہو گئی. اب آپ دیکھیے باقی باتیں لقمان حکیم کی، لیکن ماں باپ کے حق دینے کی اور اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے اپنی طرف سے تاکیدی حکم. یا بنیا، اے میرے بچے، انہا، بے شک وہ، ان تکو مثقال حبۃ من خردل، کوئی چیز رائی کے دانے برابر بھی ہو، خردل رائی، فتکن فی صخرۃ، پھر وہ رائی کا دانہ کسی چٹان کے اندر ہو، او فی السماوات، اتنے وسیع آسمانوں میں کہیں چھپا ہوا ہو ایک رائی کا دانہ، او فی الارض، یا زمین میں کہیں بھی پنہا ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو سامنے لے آئے گا. عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر سب چیزوں کا جاننے والا. یہ رائی کے دانے برابر نیکی ہو یا بدی، اچھائی یا برائی، کتنا بھی کوئی چھپ کے کر لے، کسی پہاڑ کی کھو میں جا کے کوئی برا کام کر لے، زمین پہ کرے یا آسمان پہ جا کے کرے، کسی اور پلانٹ پہ جا کے کرے جہاں کوئی دوسری مخلوق نہ ہو، وہاں بھی اللہ دیکھتا ہے، چھپ تو سکتے ہی نہیں. جو لقمان حکیم کی باتیں ہیں نا، یہ تربیت اولاد کے حوالے سے بڑی زبردست باتیں. جو ماں باپ اپنے بچوں کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ دیکھو بچے، مجھ سے چھپ کے جو بھی کرو گے کر لو گے، لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے، سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. پھر آپ سامنے ہوں یا نہ ہوں، آپ زندہ ہوں یا مر جائیں، آپ کہیں بھی ہوں، بچے اللہ کی اطاعت پر ہی انشاءاللہ قائم رہیں گے، کیونکہ ان کو آپ نے اپنے سے نہیں ڈرایا، اپنا خوف نہیں دلایا، دباؤ سے نہیں کام کرایا، انہیں اللہ سے جوڑ دیا اور ان کو یہ سمجھا دیا کہ دیکھو میرے لیے اچھا نہ کرنا، میری وجہ سے اچھا نہ بننا، صرف میرے ہی سامنے اچھا نہیں کرنا، اور صرف میرے ڈر سے یا میری شرم سے برائی نہیں چھوڑنا. یاد رکھو کوئی غلط کام کہیں بھی کرو گے، ہمیں پتہ نہیں بھی چلے گا لیکن اس کو پتہ چل جائے گا. چھوٹے سے چھوٹی برائی، رائی کے دانے جتنی، وہ بھی کھل جائے گی اس پر. حدیث میں آتا ہے اگر تم میں سے کوئی شخص بے سوراخ کے پتھر میں بھی عمل کرے گا، یعنی کسی ایسے قلعے میں بند ہو جائے جس میں کوئی ذرا سوراخ نہ ہو، جس کا کوئی دروازہ اور کھڑکی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پہ ظاہر فرما دے گا، چاہے وہ کیسا ہی عمل ہو. یعنی چھپ کے کیے ہوئے کام بھی لوگوں کو پتہ چل جائیں گے. بعضوں کا دنیا میں کھل جاتے ہیں اور آخرت میں تو کھل ہی جائیں گے. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرے کے برابر بھی نیکی ہوگی، اسے دیکھ لو گے، ذرے برابر برائی ہوگی، اسے بھی دیکھ لو گے. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو موجودہ دور میں اب انتہائی اندھیرے میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھنے کے طریقے ایجاد ہو گئے. مثلا ایکس ریز، اندر کی ہڈی ٹوٹتی ہے، بالکل اندھیرا ہے آپ کے جسم میں، روشنی کا کوئی سوراخ نہیں، وہ اندرونی ہڈیاں تک، ہڈیوں کا گودا تک اس میں جا دکھتا ہے. الٹرا ساؤنڈ سے آپ دیکھیے اندر کے حصوں کی موومنٹ، ان کا فنکشن نظر آتا ہے. ماں کے پیٹ میں بچوں کی موومنٹ وغیرہ بھی دیکھی جا سکتی ہے. اسی طرح سیٹلائٹس کے ذریعے مختلف علاقوں میں ہونے والے کام دور سے آسمانوں کی پنہائیوں سے نظر آنے لگتے ہیں. تو اگر انسانوں نے ایسے طریقے ایجاد کیے ہیں جو بے شمار ہیں، آپ اور بھی مثالیں لا سکتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھنے کے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. اور یہ جو صخرہ ہے یہ پتھر کے لیے استعمال ہوا، لیکن ضروری نہیں کہ صرف پتھر، کوئی بھی اور چیز ہو سکتی ہے، تو سمبل ہے. پھر زمین ہے، آسمان ہے، کہیں بھی ہے. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک بین ہے، باخبر ہے، اس کو سب پتا ہے. اچھا اب آپ دیکھیے لقمان حکیم کا طریقہ. سب سے پہلے تو شرک، اس کی اصلاح.
تربیت اولاد میں پہلا نقطہ بچوں کو شرک سے بچانا. دوسرا نقطہ صرف اللہ سے جوڑنا، اللہ کا خوف دلانا جو تقوی کی بنیاد ہے کہ کھلے چھپے میں جانتا، اللہ کی پہچان کرا دینا، کتنی طاقت ہے اس کی جو ہر جگہ دیکھ سکتا ہے. تیسرا نقطہ اقیم الصلاۃ، عملی چیزوں میں سب سے پہلے نماز قائم کرنا. نماز قائم کرو، ذاتی عبادات میں اہم ترین عبادت. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور اس کے بعد ساری نیکیوں کا اختیار کرنا، اس کا حکم دینا اور ساری برائیوں سے اجتناب کرنا. اس نے یہ نہیں کہا بچے ساری نیکیاں کرنا اور یہ نہیں کہا ساری برائیوں سے بچنا، کہا نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا. کیونکہ جب وہ نیکیوں کا حکم دے گا تو خود بھی تو کرے گا نا، اور جب برائیوں سے منع کرے گا تو خود بھی تو رکے گا نا. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کا حکم دینا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہی کا دوسرا پہلو ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے. نماز بھی بندے کو رب سے جوڑتی، اور امر بالمعروف کے ذریعے سے وہ اللہ کے بندوں سے جڑتا ہے اور ان کو اللہ سے جوڑتا ہے، اور سلسلہ سارا جا کر اسے ایک اللہ پہ ختم ہوتا ہے. اور معروف میں سب طرح کی نیکی آتی، خواہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہو یا حقوق العباد سے متعلق ہو. مثلا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، ہمسایوں، مستحق لوگوں کی مدد کرنا، یعنی نیکی اور خیرخواہی کے وہ کام جنہیں انسانی فطرت بھی نیک مانتی اور اچھا کہتی. کہ ہر وہ چیز جو فطرت سلیم کو بھلی معلوم ہو، جو قرآن حدیث میں اگر لکھی ہوئی نہ ہو یا پتہ نہ بھی ہو تو بیسک ہیومن ایتھکس کی روح سے، وہ کامن سینس کی روح سے وہ اچھی یا بری معلوم ہو جائے. ونہا عن المنکر، اور برائی سے روکنا. اور منکر میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو معروف کی ضد ہوتی ہیں، جن سے انسانی عقل انکار کرتی ہے، فطرت انکار کرتی ہے، انسان کو پسند نہیں آتی. کسی بھی اچھی فطرت سلیم رکھنے والے، قلب سلیم رکھنے والے انسان کو اس سے بیزاری ہوتی. وَانْهَا عَنِ الْمُنْکَرِ، حدیث میں آتا ہے جب کوئی قوم علل اعلان فحش کام شروع کر دیتی تو طاعون اور دیگر بیماریوں میں مبتلا کر دی جاتی. ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو قحط سالی ہوتی، مصائب اور حکمرانوں کے ظلم کا شکار ہوتی. زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو ان پہ بارش نہیں برسائی جاتی. اللہ اور اس کے رسول سے عہد شکنی کرتی ہے تو غاصب دشمن اس پہ مسلط ہوتے ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑتی ہے تو اس قوم کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو اس کام کو اپنا شعار بنا لیں، اچھائیوں کو عام کریں، خیر کو پھیلائیں اور برائیوں سے روکیں. اور اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ زبان سے آپ کہیں یہ کرو اور وہ نہ کرو، اس میں وہ ساری حکمتیں موجود ہیں جو پیچھے بھی ڈسکس ہوئی اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی، جو پیغمبروں کا طریقہ ہے. تو معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اہم ترین نصیحت، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس راستے میں جو بھی مشکل پیش آئے اس پہ صبر کر جاؤ، نیکی کے راستے پہ استقامت کرنا، کیونکہ اس کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا. اس کام میں صبر بہت ضروری. اقیم الصلاۃ میں آپ دیکھیے صبر کے بغیر نماز کہاں پڑھی جا سکتی، اور خصوصاً مرد باجماعت نماز وہی پڑھ سکتا ہے جس کے اندر بہت سے معاملات میں صبر ہو، اپنی خواہشات پہ کنٹرول ہو، اپنی نیند پہ، اپنی بھوک پہ اور جذبات پہ. تبھی آپ باجماعت نماز کی پابندی کر سکتے ہیں، ورنہ تو آپ ہر نماز میں پیچھے ہی رہ جائیں گے. کبھی آپ کھا رہے ہوں گے، کبھی سو رہے ہوں گے، کبھی کچھ اور کر رہے ہوں گے، نماز لیٹ کر کے پڑھیں گے تو اقامت صلاۃ سے تو نکل گئی بات. اور اسی طرح وَأَمْرِ بِالْمَعْرُوف، نیکی کا حکم بھی صرف وہ دے سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو، ورنہ پہلی مخالفت میں انسان ہمت ہار کے بیٹھ جائے گا. بس آپ کسی کو بھی کچھ سکھانے لگے اور وہ سیکھ کے نہیں دے رہا، آپ اس کو بتانے لگے وہ مان کے نہیں دیتا، تو آپ فوراً ہمت چھوڑ دیں گے، اس کو الٹا برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو جائے گی. وَانْهَا عَنِ الْمُنْکَرِ، اسی طرح جب آپ کسی کو برائی سے روکیں اور وہ برائی اس کو پسند ہو تو وہ تو اس کے نفس کے بہت خلاف بات جاتی، تو آپ کسی کو منع تو کریں، اس کو تو وہ اچھی نہیں لگے گی بات، اس لیے وہ بھی آپ کا دشمن بن جائے گا. تو ایسے سارے کاموں میں پھر صبر سے کام لینا ہوگا، ورنہ یہ کام ہو نہیں سکیں گے. ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. نماز کا قیام، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جس کا حوصلہ بڑا، جس کا دل بڑا.
یہ کام نیم دلی کے ساتھ ڈھیلے ڈھالے ہاتھوں سے انجام نہیں پاتے. یہ وہی کر سکتے ہیں جو پوری عزیمت کے ساتھ آگے بڑھیں.